وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، بالتحقیق ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، من بعد الذکر، تورات کے علاوہ. یعنی 2 کتابوں کے نام تو اللہ نے لے دیے، اور یہ قرآن کی آیت ہے تو 3 کتابیں ہو گئی. اہم ترین دستاویزات 3 کاپیاں بنائی جائیں تاکہ دستاویز سند محکم ہو جائے. اللہ نے سب سے محکم سند بنائی ہی امام زمانہ کی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ من بعد الذکر. میرے عزیز سنی شیعہ بھائیوں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ من بعد الذکر، ہم نے تورات، زبور اور یہ قرآن ہم نے 3 جگہ لکھ دیا ہے کہ ان الارض، یہ ساری زمین، یرثھا، وارث رکھتی ہے جن کو اللہ نے اپنا خاص بندہ بنایا ہے. یرثھا عبادی الصالحون، اللہ کے خاص بندے اس پوری زمین کے وارث. مجھ سے ایک جگہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ کے ہاں شرک ہوتا ہے. میں اسی حلیے میں رہتا ہوں، دنیا جہان کے سفر 35-40 ممالک دیکھ لیے ہیں، مگر ہر سفر میں کوئی نہ کوئی میرا عزیز برابر میں آ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں کہتا ہوں میں یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. تو ایک ایسے ہی سفر میں ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو ذرا مسلمان بنائیے. تو میں نے کہا جی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایک مثال انہوں نے دی کہ آپ کے یہاں اسٹیکر لگائے جاتے ہیں، تغرے بنائے جاتے ہیں، علی وارث کے تغرے بنائے جاتے ہیں، فریم بنائے جاتے ہیں، لکھا جاتا ہے علی وارث. تو میں نے کہا جی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے. میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا پھر آپ مجھے سورہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنائی. تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دی. جب وہ آیت پڑھ رہے تھے تو میں مسکرا رہا تھا کہ اب میں ان سے کہوں گا ذرا مجھے بتائیے، آپ ایک علی وارث کو برداشت نہیں کر رہے تھے، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. اللہ نے زمین کا وارث کسے بنانا ہے؟ یہ زمین میں امام زمانہ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. میں لفظوں کو سجا کے کہنے کی کوشش کرتا ہوں، ہم امام زمانہ کا انتظار نہیں، اللہ کے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے. یہ 12 اماموں کی حدیث تمام عالم اسلام کے نزدیک متفق. سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلیفہ، جن میں پہلا علی، توجہ کر رہے ہیں آپ، دوسرا میرا حسن، تیسرا میرا حسین، اور 9 میرے حسین کے بیٹے. 9 من ولد الحسین، 9 میرے حسین کے بیٹے میرے 12 خلیفہ ہوں گے. کلہم من قریش، یہ سب کے سب قریش سے. اور حتیٰ میرے مولا نبی نے تو نام بتا دیا اور فرمایا جو آخری ہوگا اس کا نام میرا نام ہے، اس کا حلیہ میرا حلیہ ہے، اس کے شمائل میرے شمائل ہیں، اس کی کنیت میری کنیت ہے. وہ جب آئے گا تو میری ہی عمر میں اعلان امامت کرے گا. توجہ کر لیا آپ نے؟ نبی مکرم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا نا. جب امام ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے. میں کچھ چہروں پہ تعجب دیکھ رہا ہوں جی. جب امام ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے. ایک صاحب کہنے لگے یہی تو باتیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ کہہ رہے ہیں 255 ہجری میں ولادت ہو چکی، اب 1446 ہجری چل رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے. تو آپ کی تو بات میں تضاد ہے. پھر تو ان کی بات صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ولادت ہونی ہے. ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے، حضرت آئے نہیں ہے ابھی دنیا میں، تو بات تو ان کی صحیح ہے. میں نے کہا نہیں، بات ہماری صحیح ہے. حضرت کی اس وقت 1150 سال عمر ہے، مگر اللہ نے 40 سال پہ روکی ہوئی ہے. کہنے لگے لو ایک اور نئی بات. میں نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں. میں نے کہا مجھے بتائیے 70 سال پہلے جب آپ ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تو سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال لے کر آئے یا نہیں؟ سر کے بال بھی پیدائشی ہیں، بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی پیدائشی ہیں. آپ یہ لے کر آئے دنیا میں؟ کہنے لگے لے کر آئے. میں نے کہا اگر آپ نے آج تک سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو یہ ایڑیوں تک آ گئے ہوتے.
اتنے لمبے ہو گئے ہوتے کہ آپ کے قد کے برابر ہو گئے ہوتے. اگر آج تک آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو یہ آپ کی ایڑیوں تک آ گئے ہوتے. آج تک آپ نے پلکیں اور بھویں کاٹی؟ کہنا نہیں کاٹی. میں نے کہا اس کی عمر اللہ بڑھا رہا ہے، ان کی عمر اللہ روک رہا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات امام زمانہ کے نام پر. شاہ صاحب یقین جانیے، میں جب یہ امام بارگاہ بن رہا تھا اس وقت میں اختر بھائی کی دعوت پہ جب یہاں آیا تھا تو اس کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا. آج اس میں مجلس پڑھ کے بہت زیادہ مجھے اطمینان اور سکون نصیب ہو رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کچھ فنیشنگ کے کام باقی ہیں، اور انشاءاللہ مولا کا کام ہے، مولا کا گھر ہے. مولا ہی کسی کے دل میں اور اہل خیر کے دل میں ڈالے گا کہ وہ اس کو بہترین شان سے، ہمارے گھروں سے زیادہ اچھا گھر مولا کا گھر ہو، شان سے ہو. یہ بچہ پوچھتا ہے جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو کہاں ٹھہریں گے؟ جامرہ شریف میں آئیں گے تو حضرت کہاں ٹھہریں گے؟ تو میں فوراً جواب دیتا ہوں یہ امام کی تو بارگاہ ہے، وہ اپنے گھر میں ٹھہریں گے. یہ ہم امام حسین کے فرزند کے لیے بنا رہے ہیں، اور پھر پرسہ ان کو دیں گے ان کے جد کا اسی جگہ بیٹھ کے. تو یہ جتنے بھی امام بارگاہیں پوری دنیا میں، یہ سب امام کے اپنے گھر ہیں. تو ان امام کے گھروں کو ہمارے گھروں سے زیادہ شاندار ہونا چاہیے. ہمارے گھر کا کارپیٹ اگر 6 مہینے میں بدلتا ہے، ہمارے گھر کا فرنیچر اگر سال میں بدلتا ہے، تو امام کے بارگاہ اور امام کے گھر کا جو کام ہے وہ ہمیں بار بار بہتر سے بہتر کرنا ہے. اور یقین جانیے یہ گھرانہ کسی کا رکھتا نہیں ہے. ہاں، یہ دینے والا گھرانہ ہے، یہ ہمیں آزماتا ہے. آپ اپنے بچے کے لیے ٹافی لے جاتے ہیں، جب وہ ٹافی کا ریپر کھول کے کھانے لگے تو آپ اس سے کہیں کہ ہمیں دے دو، اول تو دے گا نہیں، اور اگر دے دے تو ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوگا کہ سخی بچہ دنیا میں لائیں. یہ جب بچہ آپ کو دے دیتا ہے نا ٹافی، تو آپ کیا کھا لیتے ہیں اس کی ٹافی؟ آپ واپس دے کر کہتے ہیں بیٹے اب میں تمہارے لیے تھیلی لاؤں گا، ابھی تو میں نے ایک دی تھی، اب میں پوری تھیلی تمہیں دوں گا. یہی طریقہ اس گھرانے کا ہے، ہمیں دے کر ہم سے مانگتے ہیں، اور اگر ہم نے لوٹا دیا تو پھر یہ تھیلی بھر کے دیتے ہیں. ان کے ہاں دینے کی کمی نہیں ہے. تو یہ گھرانہ ہی کچھ اور گھرانہ ہے. آپ کی توجہات تھوڑی سی، میری اردو اتنی مشکل تو ہے نہیں، اور میں اگر کوشش بھی کروں گا نا پنجابی میں بات کرنے کی تو بگاڑوں گا کام. تو میں بگاڑنا نہیں چاہ رہا، آپ تعاون فرمائیں، تھوڑا گردن ہلاتے ہیں میرے ساتھ. جیسے شاعری میں آمد ہوتی ہے اور آورد ہوتی ہے. شاعر کبھی کبھی قلم اٹھائے بغیر پورا پورا کلام کہہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایک مصرے میں ایک ہفتہ لگا دیتا ہے. وہ ایک مصرہ ہی نہیں ہو کے دے رہا، پھر کاٹا، پھر سیدھا کیا، پھر لکھا، پھر کاٹا، مصرہ نہیں ہو رہا. تو وہ جو بغیر قلم اٹھائے ہوئے پورا کلام شاعر کہہ لیتا ہے نا، اسے کہتے ہیں آمد. عزیزان گرامی، اہل بیت کے ہاں سخاوت میں آمد ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پنجتن کے دروازے پر مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے تھے. یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں آئے تھے. اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے. ایک مانگ رہا تھا، روٹیاں 5 نے دی. میں مولا علی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا ایک روٹی اسے دے دیتے، باقی روٹیوں سے آپ بھی افطار کر لیتے تاکہ اس کا بھی بھلا ہو جاتا، آپ کے ہاں بھی افطار ہو جاتا. تو عجب نہیں مولا علی کا جواب آئے کہ مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ ہمارے دروازے پر مانگ رہا تھا، جتنے رہتے ہیں سب دیں گے. یہ اس گھر کی سخاوت کی کیفیت ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں، آپ اور میں تو ہم تو ان کا نام لیتے ہیں نا، ہم ان کی محبت میں خوش ہوتے ہیں نا، ہم ان کا تذکرہ سن کے خوش ہوتے ہیں، چہرہ کھل اٹھتا ہے جب علی کا نام آتا ہے. ہم تو یہ اس قبیلے کے ہیں. یہ تو انہیں بھی دے دیتے ہیں جو ان کے دشمن ہیں. اللہ اکبر. میدان جنگ کے اندر میرے مولا علی کے ہاتھ سے ایک شخص کی تلوار ٹوٹی، مولا نے وار کیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی. نہتہ جب ہو گیا تو علی نے بھی اپنی تلوار رکھ لی. علی کسی نہتے پہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ مولا نے تلوار رکھ دی، مولا جانے لگے، چھوڑ کے بخش کے جانے لگے. تو آواز آئی اس کی، یا علی حبلی سیفک، یا علی مجھے اپنی تلوار دے دیں. میرے مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، پلٹے، اپنی تلوار نکال کے اسے دے دی. فضا میں تلوار پھینکی، اس نے تلوار کو جھپٹا، تلوار مولا علی ہی کی تان کر مولا کے قریب آنے لگا. بالکل علی کے قریب آ کر ایک پریشانی بڑھی کہ علی کا چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا. مولا پر مولا ہی کی تلوار تان کر کہنے لگا کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا. مانگنے والے علی کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتے.